بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ امامہ بنت ابی العاص نبی علیہ السلام کی نواسی تھی. یہ لفظ ہے امامہ، الف کے اوپر پیش ہے. امام جو ہے نا اس میں الف کے نیچے زیر ہے. یہ لفظ ہے امامہ. وہ نبی علیہ السلام کی نواسی تھی اور نبی علیہ السلام نماز کی جماعت کرواتے ہوئے انہیں اپنی گود میں اٹھایا کرتے تھے، اور جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو سائڈ پہ بٹھا دیتے. یہ پیار اور محبت کا عالم تھا ایک بچی کے ساتھ. یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم میں بھی موجود ہے. تو جہاں پر یہ رسپیکٹ دی جائے، یہ محبت کا اظہار کیا جائے، وہاں اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی طرف سے اس قسم کی ایکٹیویٹیز ہونا یہ شرم کا ہی مقام ہے. بیٹے کی خواہش رکھنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس میں بھی ایگزیجریشن نہ کوئی کرے. حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگ کے لیا تھا، اس لیے نہیں کہ میرا کاروبار سنبھالے گا، ہاں، یا بڑھاپے میں میرا سہارا بنے گا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ جو دعوت توحید کا کام ہے، جو خانقاہ سلیمانی میں بیٹھ کے، یعنی ٹیمپل آف سلیمان یروشلم میں بیت المقدس میں یہ توحید کی جو دعوت لے کر چل رہا ہوں، یہ میرے بعد وہ لے کر چلے. ظاہر ہے مرد ہی ڈومیننٹ ہوتا ہے، اسی لیے پیغمبر سارے اللہ تعالیٰ نے مردوں میں بنایا ہے. عورتوں کے ساتھ کئی کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے وہ ان چیزوں کو نہیں اس طرح لے کے چل سکتی. تو بیٹے کی خواہش کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کے لیے دعا آئی ہے سورہ آل عمران کے اندر. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی، سورہ مریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے قبول کی. لیکن سورہ آل عمران میں ہی دیکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو نانی تھیں، عمران کی بیوی، جن کے نام پر سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران میں آتا ہے انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے تو اولاد دے تو میں اسے ٹیمپل آف سلیمان، ہیکل سلیمانی کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. یعنی اللہ کی خانقاہ کے لیے، یہ کسی دربار پہ نہیں، مزار پہ نہیں، سرکار، اللہ کی خانقاہ بیت المقدس. تو ان کے گھر بیٹی پیدا ہوگی سیدہ مریم، تو انہوں نے بھی دکھ کا اظہار کیا کہ اس لیے نہیں کہ یہ بیٹی کیوں ہوئی ہے، اس لیے کہ مجھے تو بیٹا چاہیے تھا جو ہیکل سلیمانی کی خدمت کر سکتا. اب ظاہر ہے کہ بیٹی تو اس طریقے سے نہیں پبلکلی کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بیٹا بھی اس بیٹی جیسا نہیں ہوگا جو ہم نے تجھے بیٹی دی ہے. کیوں؟ اس بیٹی کو اور اس سے پیدا ہونے والے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو ہم جہان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں. تو بعض اوقات انسان کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے برا ہوا ہے، مستقبل یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے حق میں بہتر تھا. جو سورۃ البقرہ میں ہے نا کہ بعض اوقات کسی چیز میں تم خیر محسوس کر رہے ہوتے ہو، اس میں شر چھپا ہوتا ہے تمہارے لیے. بعض اوقات کسی چیز میں شر سمجھ رہے ہوتے ہو، اس میں خیر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. وہ واصف علی واصف صاحب کہتے ہیں کہ میں ایک دفعہ داتا دربار پہ بیٹھا ہوا تھا علی بن عثمان حجویری کے مزار کے اوپر، تو میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ دعا کر رہا تھا اللہ سے، داتا صاحب سے نہیں، اللہ سے ہی دعا کر رہا تھا. داتا صاحب سو کالڈ. تو وہ کہہ رہا تھا اللہ جو 25 سال پہلے میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی نا وہ واپس لے لے. تو کہتے ہیں فارغ ہو کے میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا مطلب تم اونچی آواز میں یہ دعا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی 25 سال پہلے میں نے رو پیٹ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ مانگ کے ایک بیٹا لیا تھا، لیکن وہ برے کاموں میں پڑ گیا. گھر کا سامان بھی اس نے بیچ دیا جس میں چرسی پاؤڈری ہوتے ہیں. تو بیٹیاں میری بڑی اچھی نکلی ہیں، اب میں اللہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ واپس ہی لے لے. تو اللہ کے اوپر توکل کرنا چاہیے، دعا مانگیں لیکن اس کے بعد توکل اللہ پر. صحیح مسلم میں کتاب القدر چیپٹر آف ڈیسٹنی بڑی تفصیل کے ساتھ ہے. بخاری میں بھی ہے، لیکن مسلم شریف میں کتاب القدر تقدیر کے چیپٹر کی آخری حدیث ہے کہ اے ابو ہریرہ، جو چیز تمہیں نفع پہنچائے اس کے لیے پوری کوشش کرو، کاہلی نہ کرنا، سستی نہ کرنا، اور اللہ سے مدد طلب کرنا. وَاسْتَعِن بِاللَّهِ. لیکن اس کے باوجود اگر رزلٹ تمہارے خلاف آئے
تو یہ نہ کہنا کہ میں یہ کر لیتا تو یہ ہو جاتا، وہ کر لیتا تو وہ ہو جاتا، یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ یعنی آپ اسٹریٹجی کو ریوزٹ کر سکتے ہیں لیکن لکیر نہیں پیٹ سکتے۔ جو مولا علی کا قول ہے کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اللہ کو پہچانا ہے، کہ میں مکمل ارادہ کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اس کے باوجود رزلٹ کچھ اور نکل آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کی مرضی۔ تو تم نے یہی کہنا ہے کہ جو اللہ کی مرضی، یہ اگر مگر شیطان کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اسی دیکھیں ہر تکلیف پہ میں یہ دعا سکھائی گئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ قرآن حکیم میں بھی دعا آئی ہے اور تفصیل کے ساتھ صحیح مسلم میں آئی ہے۔ ہم بھی اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، ہمیں بھی لوٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے۔ تو یہ جو تکلیف آئی ہے یہ بھی تو اللہ نے بھیجی ہے۔ جب ہم نہیں مر کے اللہ کے پاس چلے جانا ہے تو تکلیف تو ختم ہو ہی جائے گی نا۔ جب انسان خود ختم ہو جائے تب تو تکلیف ختم ہی ہو جاتی ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ میرے خاوند فوت ہوئے تو میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ دعا سنی ہوئی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی شخص مصیبت میں یہ دعا مانگ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آگے الفاظ ہیں مسلم شریف میں، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، اللہم اجرنی، میم کے اوپر زبر ہے اور جھٹکے سے پڑھنا ہے، کیونکہ وہ مشکات شریف میں غلطی سے نا اللہم اجرنی لکھا گیا ادھر، یہ ہے اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے، وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا، اور میرے لیے اس سے بہتر نعم البدل اس معاملے میں کر دے۔ تو جو کوئی یہ دعا مصیبت کے وقت پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس سے بہتر نعم البدل کر دے گا۔ اور کہتی ہیں دعا تو میں نے مانگ لی لیکن میں دل میں سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن ہو ہی نہیں سکتا، اتنا وہ اچھا خامن تھا۔ نبی کے ساتھیوں میں مجھے کوئی ابو سلمہ کے ساتھ کا نظر نہیں آتا، تو مجھے اللہ تعالیٰ کہاں سے ایسا خامن دے گا؟ کہتی ہیں کہ جب میرے عدت پوری ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیغام نکاح بھیج دیا، اور وہ ہماری ماں بن گئی ام المؤمنین۔ اور یہ ام سلمہ وہ ام المومنین ہے جو امہات المومنین میں سب سے اینڈ پہ فوت ہوئی ہیں، 64 ہجری میں۔ واقعہ کربلا کے بھی 3 سال کے بعد یہ فوت ہوئی ہے، 64 ہجری کے اندر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نعم البدل دیتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو زیادہ کوئی غصہ آتا ہے نا بچی پیدا ہونے کے اوپر، تو آپ یہ پڑھ لیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اور یہ بھی بات میں ایک اینٹی وینم کے طور پر، پھکی کے طور پر، الزامی جواب کے طور پہ کر رہا ہوں۔ ویسے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ میری بھی 2 بیٹیاں ہیں۔ مجھ سے جب بھی کسی نے پوچھا آپ کے کتنے بچے ہیں تو میں نے ہمیشہ کہا 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ کبھی میں نے بیٹوں کا ذکر پہلے نہیں کیا۔ میرے نبی کی 4 بیٹیاں الحمدللہ۔ تو یہ تو ہمارا فخر ہے کہ اسلام نے عورتوں کو عزت دی ہے۔ تو اس قسم کے واقعات کے اوپر فوراً سے پہلے جو ہے ہمارے بڑوں کو جو صاحب اختیار ہیں انہیں نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین۔